جام کوثر کا وہ پلائیں گے تشنگی سے جو پریشان یہ امت ہوگی جام کوثر کا وہ پلائیں گے تشنگی سے جو پریشان یہ امت ہوگی تم نہ گھبراؤ اے گنہگارو میرے سرکار کے صدقے میں شفاعت ہوگی۔ آئیے حضرات اب میں خطابت کے میدان میں چلتا ہوں اور آپ کو بتلاتا ہوں کہ تاریخ انسانی شاہد ہے خطابت میں پورے عالم میں کیسے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ ارے خطابت نے ایمان و یقین کی شمع روشن کی ہے، خطابت نے رشد و ہدایت کے دریا بہائے ہیں، خطابت نے ظالموں کی حکومت میں تباہی مچائی ہے، خطابت نے مظلوموں کو ظلم و جبر کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کا حوصلہ دیا ہے۔ ارے خطابت نے قلعوں کے قلعے فتح کیے ہیں، خطابت نے میدانوں کے میدان جیتے ہیں۔ ارے یہی خطابت ہے جب نبی کی زبان تک پہنچی تو دعوت و ہدایت بن گئی، یہی خطابت ہے جب کسی قائد یا لیڈر نے اپنایا تو ترانے سیاست بن گئی۔ الغرض خطابت نے ہر زمانے میں الگ الگ انداز میں اپنے جوہر دکھائے ہیں۔ شاعر کہتا ہے خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے، اور خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ تو آئیے حضرات میں آپ کی سماعتوں کے حوالے ایک ایسے عالم دین کو کرنا چاہتا ہوں جس سے میری مراد جناب حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب قاسمی، استاذ حدیث و فقہ مدرسہ بیت العلوم ضلع بہرائچ۔ آئیے میں ان کا استقبال اس شعر کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ علاج پیاس کا دریا کے پاس رہتا ہے، علاج پیاس کا دریا کے پاس رہتا ہے، ارے اسی لیے تو سمندر اداس رہتا ہے، اور بڑے ہی پیار سے تہذیب دیکھتی ہے انہیں، یہ کون بستی میں سادہ لباس رہتا ہے۔ آئیے حضرت والا مائک پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تبارك وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم:
المرء مع من احب وله ما اكتسب او كما قال عليه الصلاة والتسلیم. صدر محترم حضرت الاستاذ حضرت مولانا مفتی نعمت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، حفاظ عظام اور اس بزم میں شریک ہمارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے تھے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دے رہے تھے. کوئی صحابی اس پانی کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے چہرے پر ملتا، کوئی صحابی اس پانی کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے سر پر ملتا، کوئی اس پانی کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے سینے پر ملتا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پورا حال دیکھ رہے تھے، ملاحظہ فرما رہے تھے. آپ نے ان سے پوچھا ما حملکم علی ھذا، اے صحابہ کی جماعت، یہ جو تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دے رہے اور اس کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کوئی اپنے چہرے پر ملتا ہے، کوئی اپنے سر پر ملتا ہے، کوئی اپنے سینے پر ملتا ہے، آخر یہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ عمل تم کیوں کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جواب دیا، حب اللہ ورسولہ، حب اللہ ورسولہ، اللہ تبارک و تعالی کی محبت اور آپ کی محبت کی بنا پر ایسا کر رہے ہیں. حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو، اللہ کے نبی سے محبت کرو، اللہ اور اللہ کا نبی تم سے محبت کرے، تو اس سے کام نہیں چلے گا. یہ پانی لے کر اپنے چہرے پر مل لو، اپنے سر پر مل لو، اپنے بدن پر اس کی مالش کر لو، اس سے کام چلنے والا نہیں ہے. پھر کچھ کرنا پڑے گا. من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور رسول اس سے محبت کرے، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرے، تو اسے کچھ کرنا پڑے. آج اصلاح معاشرہ کا بینر آپ کے سامنے لگا ہوا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، ہم اللہ کے ماننے والے، اللہ کے نبی کے نام کا کلمہ پڑھنے والے، صحابہ کی عظمتوں کے قائل، امہات المؤمنین کی عزتوں کی چادر کو سروں پر تاننے والے، آخر ہمارے اندر جو اسلامی اخلاق ہیں، جو اسلامی معاملات ہیں، جو اسلامی شریعت ہے، وہ کس حد تک ہمارے دلوں کے اندر؟ آپ بتائیں. ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مگر ہمارا عمل کیا کلمے کے مطابق ہے؟ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، آپ اس مجمع کے ہر فرد سے پوچھ لیجئے، ہر آدمی اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھ لے، اللہ کو ماننے والا، نبی کریم علیہ السلام کو ماننے والا، ان کے نام پر اچھل جانے والا، ان کے نام پر قربان ہو جانے والا، قرآن کی عظمتوں پر اپنی جان کو نچھاور کر دینے والا، نبی کے ناموس پر، رسالت کے ناموس پر اپنی جان کو قربان کر دینے والا، آج اسلام پر کتنا عمل پیرا ہے؟ آج اس کا عمل کہاں ہے؟ کیا اس کا یہ ایمان
اس سے 5 وقت کی نماز پڑھا پاتی ہے؟ آپ اپنے گریبان میں خود جھانک کر دیکھیں، کیا وہ ہمارا ایمان جس کا ہم رٹا رٹتے ہیں اور جس کا ہم نعرہ لگاتے ہیں اور جس ایمان کے بول ہم بولتے ہیں اور جس کی بنا پر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہمارا عبداللہ نام ہے، ہمارا سلیم نام ہے، ہمارا فلاں نام ہے، کیا عبداللہ، سلیم، عبد الرحمن، کیا ان کے اندر وہی ایمان ہے جو صحابہ کا ایمان تھا؟ کیا ان کے اندر وہی جذبہ ہے جو صحابہ کے ایمان کا جذبہ تھا؟ کیا ان کا ایمان کو نماز پر آمادہ کر پا رہی؟ اگر نہیں تو یاد رکھیے زبانی نعروں سے کچھ نہیں ہوا کرتا، کامیابی کام سے ہوتی ہے، کامیابی کام سے ہوتی ہے، لیکن حسن کلام سے ہوتی ہے۔ نام لینے والے بہت آئے چلے گئے، کامیاب وہی ہوئے جنہوں نے عمل کو اوڑھنا بچھونا بنایا، جنہوں نے عمل کو اپنے اوپر تانا، جنہوں نے اپنی زندگی میں عمل کو برپا کیا، وہی کامیاب ہوئے۔ اور یاد رکھیے تاریخ انہوں نے بدلی ہے جنہوں نے عمل کیا ہے، بدعملی کرنے والے تاریخ نہیں بدلا کرتے۔ صحابہ عمل کے آدمی تھے، صحابہ عمل کے میدان کے مجاہد تھے، صحابہ کردار کے غازی تھے، گفتار کے غازی نہیں تھے۔ ہم آج گفتار کے غازی ہیں، ہماری زبان بڑی چلتی، ہم مسلمان ہیں، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ ارے میں کہتا ہوں قرآن پر اعتراض کرنے والا اس کا تو کام ہی بھونکنا ہے۔ آپ خود بتائیں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ آپ قرآن پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام، شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ ایک موقع پر انہوں نے فرمایا کہ اسلام کوئی عمارت نہیں ہے کہ اس کو بچانے کے لیے پہرے دار چاہیے یا اس کو بچانے کے لیے اس کے اوپر کوئی چیز اڑھانا پڑے گا۔ اسلام تو کردار کا نام ہے، تم اسلام کو اپنے اندر اتار لو، اسلام خود بچ جائے گا، تم بھی بچ جاؤ۔ اور اگر تم نے اسلام کو نہیں اپنایا تو یاد رکھو خالی زبانی کام سے کچھ نہیں ہوا کرتا۔ صحابہ کردار کے غازی تھے، انہوں نے کر کے دکھایا کہ اسلام کے اندر کیا قیمت ہے ایمان کی۔ ایمان کی قیمت یہ کہ ایک صحابی کا ایمان اتنا مضبوط ایمان جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا من شہد لہ خزیمۃ فحسبہ۔ ایک واقعہ حدیث شریف میں لکھا ہوا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ آپ نے ایک یہودی سے سودا کیا، اونٹ کا یا گھوڑے کا، آپ نے اس سے قیمت طے کی، قیمت طے ہو گئی، آپ نے فرمایا کہ تم یہی ٹھہرو، ہم پیسے لے کے آتے۔ ادھر آپ پیسے لانے گھر کی طرف تشریف لے گئے، ایک دوسرا آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ اونٹ یا گھوڑا اس سے بیچو گے؟ اس نے قیمت زیادہ لگائی۔ وہ یہودی کہتا ہے کہ ہاں ہاں ہم اس کو بیچیں گے۔ اس نے وہ گھوڑا فروخت کر دیا، بیچ دیا، مکر گیا اپنی زبان سے جو اللہ کے نبی سے وعدہ کیا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اس سے فرمایا میرا سامان کہاں ہے؟ یہ پیسے لو، میرا سامان مجھے دو۔ اس نے کہا میں نے آپ سے کوئی خرید و فروخت نہیں کی، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی گواہ نہیں۔ صحابہ آئے، صحابہ کا مجمع جمع ہو گیا، منافقین آ گئے، سب کا مطالبہ تھا گواہ لائیے تو ہم کچھ بات کریں، یہ آپ کے سامان کو دے اور آپ سے پیسے لے، لیکن کوئی وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ عنہ بدری صحابی ہیں، آئے مجمع کے اندر گھس گئے، صحابہ سے پوچھا کیا بات، کیوں بھیڑ لگی؟ لوگوں نے بتایا اس یہودی نے اللہ کے نبی سے سامان فروخت کیا تھا، اب مکر گیا، وہ کہتا ہے میں نے فروخت نہیں کیا۔ خزیمہ ابن ثابت آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کی قسم آپ نے یہ سامان خریدا ہے اور اس نے بیچا۔ وہ یہودی دمک گیا اور کہتا ہے خزیمہ کیا تم موجود تھے؟ صحابہ نے بھی پوچھا خزیمہ تم یہاں تھے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا خزیمہ تم یہاں تھے؟
خزیمہ کا ایمان دیکھیے اور اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے. فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم بتوں کو پوجنے والے تھے, ہم ایک نہیں 360 بتوں کو مانتے تھے. آپ آئے, آپ نے بتلایا اللہ ایک ہے, ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا مگر ہم نے مانا. آپ آئے, آپ نے بتایا میں اللہ کا نبی ہوں, مجھ پر قرآن اترتا ہے. ہم نے آپ کو آپ کے اوپر قرآن کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ نے بتایا جبریل امین وحی لے کے آتے, ہم نے جبریل کو آتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ نے بتایا مرو گے, قبر کے اندر جاؤ گے, سوال ہوگا, اگر کامیاب ہوئے جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گی, ناکام ہو گئے جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی. ہم نے مانا, ہم نے اس کو نہیں دیکھا. آپ نے بتایا مرو گے, مرنے کے بعد تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. ہم نہیں مانتے تھے مگر ہم نے مانا. اے اللہ کے نبی آپ بتائیے جب اتنی ساری باتوں میں آپ سچ بول سکتے ہیں اور ہم نے آپ کی باتوں کو مانا, یقین کیا, رب کعبہ کی قسم اس کمینی دنیا کی وجہ سے آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. آپ سچ کہہ رہے ہیں, یہودی جھوٹ بول. جبریل امین آ گئے, اللہ کو یہ جواب اتنا پسند آیا. جبریل امین آئے, یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی, اللہ سلام کہتا ہے خزیمہ کو اور اعلان کر دیجئے من شہید لہو خزیمۃ فحسبہ. خزیمہ کی اکیلی گواہی آج سے 2 کے برابر. ابو بکر کو وہ مقام نہیں ملا, عمر کو وہ مقام اس میں نہیں ملا, عثمان و علی کو وہ مقام نہیں ملا. ابو بکر کی اکیلی گواہی 1 کے برابر, عمر کی اکیلی گواہی 1 کے برابر, عثمان و علی کی اکیلی گواہی 1 کے برابر. وہ چاہے جو مرتبہ ہو, مگر خزیمہ کا ایمان دیکھیے, اس ایمان کی بنا پر اعلان ہوتا ہے من شہید لہو خزیمۃ فحسبہ. خزیمہ کی اکیلی گواہی آج سے 2 کے برابر. یہ صحابہ کا ایمان تھا. ذرا اپنا ایمان دیکھ لیجئے. ہر آدمی ذرا اپنے ایمان کو ٹٹول لے. اسی لیے قرآن نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہی ہے ایمان بالغیب, بغیر دیکھے ماننا, بے چوں چرا مان لینا. یہ صحابہ کا ایمان. ہمارا ایمان کیسا ہے؟ معمولی سی بات پر ہم تو ایمان چھوڑ دیتے ہیں. ذرا سی بات آئی, سب سے پہلے ایمان کا سودا ہوا. ذرا سا معاملہ آیا, خوشی کا موقع آیا, ایمان کا تقاضا سب سے پہلے پامال ہو گیا. شادی ہے, شادیوں کے اندر سب سے پہلے نماز ہماری قربان ہو. ایمان کا تقاضا ہمارا اس وقت کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارا ایمان کتنا پھسپھسا ہو گیا. غمی کا موقع آیا, سب سے پہلے نماز ہماری قربان ہو گئی. یہ ایمان کا تقاضا. ایمان کا تقاضا تو یہ ہے چاہے پریشانی ہو, چاہے آسانی ہو, چاہے غم ہو, چاہے خوشی ہو, ہر حال میں اسی اللہ کے بول کو بولتے رہنا ہے, اسی پر جمے رہنا. ایمان کا تقاضا تو یہ. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے, مگر یاد کریے نماز نہیں توڑی گئی, وہی نماز پڑھائی گئی جو حضرت عمر نے شروع کرائی. عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھتے ہیں, وہی نماز پوری کراتے ہیں جو حضرت عمر نے شروع کرائی. ہمارا ایمان کتنا مضبوط. آج ایمان اتنا پھسپھسا ہو گیا, مؤذن پکار رہا ہے, چند بڈھے اگر نہ ہو تو مسجد آباد نہیں ہوگی. وہ کہہ رہا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ, تم نے ایک اللہ کو اپنا معبود مانا ہے, وہی اللہ تم کو بلا رہا ہے, آؤ اسی کے سامنے جھک جاؤ. تم نے کلمہ پڑھا ہے محمد الرسول اللہ کا, وہ کہتا ہے کہ آؤ اور اسی کے سامنے اسی نبی کے طریقے کے مطابق نماز پڑھو. وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ, آؤ آؤ نماز تمہارا انتظار کر رہی ہے. حی علی الفلاح, آؤ کامیابی چاہتے ہو نماز کے اندر آ جاؤ. دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے, آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے, قبر میں کامیاب ہو گے, الصراط پر کامیاب ہو گے, میدان محشر میں کامیاب ہو گے. مگر نہیں, یہ مسلمان جس نے اللہ کو مانا, جو دم بھرتا ہے اللہ اور نبی کے نام کا, اس کو اذان پر آنے کی توفیق ملی. یہ ہمارا ایمان. ہمارا ایمان کیسا؟ معاملات کا معاملہ آتا ہے,
سب ہمارا ایمان اس وقت کہاں چلا جاتا ہے؟ اس وقت ہمارے ایمان کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ ذرا سی بات ہو گئی، آپس میں لڑائی جھگڑا، تھوڑی سی آپس میں باتیں کہانی ہو گئی، اس کا نقصان کیا ہوا، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ 2 مہینے 3 مہینے آدمی ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے ہر دوشنبہ کو لوگوں کی مغفرت کے عام فیصلے کیے جاتے ہیں، مگر 2 لڑنے والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے رکے رہو، ان کی مغفرت ابھی نہیں کی جائے گی حتی یصطلحا، صلح کر لیں تب مغفرت ہو۔ یہ کیا تقاضا ایمان کا؟ صحابہ کے ایمان کا تقاضا تھا، صحابہ نے ایمان قبول کیا، ایمان پر عمل جب کرنے لگے، ایمان پر عمل پیرا ہو گئے۔ وہ صحابہ جو آپس میں جانی دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، مگر نہیں، ایمان جب آ گیا ساری دشمنی بھول گئے، ساری دشمنی بھول گئے، اور ایک دوسرے سے اس طرح کی ہمدردی کرنے لگے، قرآن کہنے پر مجبور ہو گیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ایک دوسرے کی ضرورت، اپنی ضرورت بعد میں، پہلے اپنے بھائی کی ضرورت۔ یہ صحابہ کی ہمدردی تھی، صحابہ کا ایمان اس طرح ہو گیا۔ ہمارا ایمان کیسا؟ ذرا سا موقع ملا دوسرے کی زمین دبا لی، ذرا سا موقع ملا دوسرے کے کھیت کو جوت لیا، ذرا سا موقع ملا دوسرے کے گھر کے اوپر نالا پر نالا جاری کر دیا، اس کی نالی پھوڑ دی۔ یہ ہم مسلمان، ہم اسلام کے ماننے والے، ہم اللہ اور نبی کا کلمہ پڑھنے والے۔ ہمارے حالات یہ آج کل شادیوں کا مسئلہ ہے، شادی بیاہ کا مسئلہ ہے۔ میرے بھائیوں، دل پر ہاتھ رکھ کر آپ دیکھو کتنی لڑکیاں ہیں، کتنی بچیاں ہیں جو ہمارے آپ کے عمل سے اب تک بن بیاہی بیٹھی ہیں، ان کے رشتے نہیں ہو رہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ان کے پاس جہیز دینے کے لیے پیسے نہیں۔ ارے ایک عائشہ مری، اس نے خودکشی کیا جہیز کے لیے، وہ تو خالی اس لیے معلوم ہوا کہ وہ ہائی لائٹ ہو گئی، اس کا ویڈیو آ گیا سوشل میڈیا پر، اس کا ویڈیو وائرل ہو گیا، ورنہ نہ معلوم کتنی عائشائیں مر گئی، آج دنیا اس کو جانتی بھی نہیں۔ کیوں؟ جہیز کی بنا پر۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی کے غلام ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت فاطمہ کے غلام، حسن و حسین کو سردار ماننے والے۔ اور حالات یہ ہیں، شادی کریں گے ساری خلاف سنت، اور شادی کے اندر پھر وہ طوفان، وہ تماشا، الامان والحفیظ۔ یہاں تو میں نہیں جانتا، شہروں میں جا کے دیکھیے ڈھول باجا تاشا ساری چیزیں اس طرح بجائی جاتی، شراب تو اتنی زیادہ پی جاتی ہے۔ الامان والحفیظ، مسلمانوں کی بارات جا رہی ہے، ابھی اس کے اندر نکاح ہوگا، قرآن پڑھا جائے گا، حدیث شریف پڑھی جائے گی، اور جا کیا رہا ہے؟ گانا بجانا، ناچتے ہوئے جا رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آقا نے فرمایا یاد رکھو یوشکو، قریب ہے، امید ہے، ایک زمانہ آئے گا لوگ ناچتے ہوئے شراب میں مست، نشے میں مست ناچیں گے، روڈوں پر ٹہلیں گے، شام کو ناچتے ہوئے، رات میں ناچتے ہوئے ٹہلیں گے، اور صبح کو جب اپنے گھروں پر جائیں گے تو بندر اور سور بن چکے ہوں گے۔ حدیث شریف میں ساری بات ہے۔ لہذا طے کیجئے، اگر اصلاح معاشرہ چاہتے ہیں آپ، اگر واقعی مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کی ہمدردی آپ کے دلوں میں، طے کیجئے کہ انشاءاللہ ساری خرافات بند کریں گے انشاءاللہ، ساری خرافات بند کیجئے۔ میں یہاں تک کہتا ہوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نہیں 11 نکاح کیا ہے۔ آپ کی 4 بیٹیاں، چاروں بیٹیوں کا نکاح کیا۔ رب کعبہ کی قسم، خدا پاک کی قسم، اگر نبی چاہتے فرشتے آسمانوں سے بارات جانے کے لیے آتے، فرشتے آتے بارات جانے کے لیے، مگر نہیں، نبی نے تو یہ بتایا کہ شادی کرو، کوئی بارات نہیں۔ اسلام میں تو بارات کا تصور ہی نہیں، اسلام میں کوئی تصور بارات کا نہیں۔ اور پھر اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ شادی شریعت کے مطابق ہو جائے تو معاشرہ اس کو جینے نہیں دیتا، معاشرہ اس کو پریشان کرتا، اور اس کا نتیجہ کیا؟ لڑکیاں کتنی بیوہ کتنی بغیر نکاح کے بیٹھ گئی، یا کتنوں کا نکاح ہوا وہ مطلقہ ہو گئی۔
چھوٹ چھوٹا ہو گیا. کیوں؟ ہمارے کردار کی وجہ سے. میں خدا کے واسطے آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، آپ لوگ ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں اور ایسے علاقے میں رہنے والے ہیں کہ اللہ نے آپ لوگوں کو مال و دولت سے نوازا ہے. اگر آپ پہل کر دیں، خدا کی قسم یہ من سن سنتا حسنہ ہو جائے گا کہ جو آدمی اچھا طریقہ رائج کر دے گا اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا، اور جو عمل کرے گا اس کا بھی ثواب اسی کو. آپ یہ طریقہ رائج کر دیجئے کہ بغیر بارات کے شادی کریں گے. وعدہ کرتے ہو؟ اٹھاؤ ہاتھ. کون کون شادی کرے گا بغیر بارات کے؟ طے کرو انشاءاللہ بغیر بارات کے رشتہ کریں گے. اللہ کے نبی کو اگر مانتے ہو تو عمل کرنا ہوگا، اور یہ بھی وعدہ کرو کہ بارات نہیں جائیں گے، اگر جائیں گے تو خالی نکاح میں شامل ہونے جائیں گے. یہ بھی وعدہ کرو. کرتے ہو وعدہ؟ ہاتھ نہیں اٹھ رہے. مسلمان ہو، اللہ کو مانتے ہو، نبی کو مانتے ہو. نبی بارات نہیں گئے. عبد الرحمن ابن عوف کا نکاح ہوا، اور عبد الرحمن ابن عوف ہیں کون؟ ان 10 صحابہ میں شمار ہے کہ نبی نے صاف فرمایا تھا وہ عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، عبد الرحمن جنت میں جائے. نبی نے اپنی زبان سے فرمایا. عبد الرحمن ابن عوف اتنے مالدار تھے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ان کے غلے کا قافلہ مکہ مکرمہ آ رہا تھا. قافلے کا پہلا اونٹ مدینہ منورہ میں تھا، اور قافلے کا آخری اونٹ ابھی بصرہ میں تھا. کئی 100 میل کا فاصلہ. عبد الرحمن ابن عوف اتنے مالدار تھا، اور مورخین نے لکھا ہے 1 2 نہیں 11 یا 12 ان کے پاس سونے کی یہ موٹی موٹی اینٹیں تھیں. اتنے مالدار. اگر وہ چاہتے تو پورے گورو چوکی والوں کی دعوت کر دیتے. وہ چاہتے تو نہ معلوم کتنے قمقمے لگا دیتے. وہ چاہتے تو نہ معلوم کتنے بکرے ذبح کروا دیتے. مگر نہیں، نکاح کیا. اللہ کے نبی کے پاس آئے، ان کے کپڑے پر کچھ نشان لگا ہوا تھا. آپ نے پوچھا ما ھذا یا عبد الرحمن، عبد الرحمن یہ کیا چیز ہے؟ یہ نشان کہاں سے آ گیا؟ بہت ہی معصومیت سے فرماتے ہیں تزوجت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں نے شادی کی. کس سے کہہ رہے ہیں اور کون کہہ رہا ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف اتنا مالدار صحابی وہ کہہ رہا ہے. اور کس سے کہہ رہے ہیں؟ دو جہاں کے سردار، جو صحابہ کے لیے سب سے بڑا مرکز. اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد صحابہ نے کہا تھا ہماری زندگیاں بیکار ہیں، ہم دنیا میں جینا ہی نہیں چاہتے. یہاں تک کہا تھا کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ. کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، باپ مر جائے، بیٹا مر جائے، بیوی مر جائے، شوہر مر جائے، اگر آپ ہیں تو کوئی غم نہیں. وہ نبی اس نبی سے کہہ رہے ہیں تزوجت یا رسول اللہ، اے نبی میں نے شادی کر لی. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ یہ نہیں کہا ہماری طرح کی اچھا ہم کا تم براتوں نہ لے گئے ہو. نبی نے یہ نہیں کہا کسی سے، یہ نہیں کہا نبی نے. نبی نے کیا فرمایا؟ بارک اللہ، اللہ تمہیں برکت دے. اولیم ولو بشعب، ہاں ولیمہ کرو، شوق سے ولیمہ کرو. نبی نے یہ فرمایا. آپ اور ہم اگر نبی کے غلام ہیں، غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، آج سے اس دعوے پر عمل کرنا شروع کر دیجئے. بغیر دلیل کے کوئی دعویٰ کہیں معتبر نہیں ہوتا. عدالت میں جائیے، دعویٰ دائر کیجئے، رٹ دائر کیجئے. اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے وہ رٹ رکھنے کے ٹوکری میں ڈال دی جائے گی. کیوں؟ کوئی دلیل ہی نہیں. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. آپ کہہ دیجئے اگر تمہارا دعویٰ ہے اللہ سے محبت ہے، نبی سے محبت ہے، تو آؤ تمہیں اتباع کرنی پڑے گی، تمہیں اطاعت کرنی پڑے گی، تمہیں فرما برداری کرنی پڑے گی، تو تمہارا دعویٰ مانا جائے گا، ورنہ تمہارا کوئی دعویٰ نہیں مانا جائے گا. اس لیے ایک بات تو طے ہوئی. دوسری بات، جہیز کا مسئلہ، جہیز کے بارے میں جو شرعی نقطہ نگار، شرعی نظریہ یہ ہے باپ اپنی بیٹی کو جو چاہے ضرورت کی چیزیں دے سکتا ہے، مگر لڑکے والوں کا، لڑکے کا مانگنا حرام. حدیث شریف میں آتا ہے لا یطیب مال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ. کسی انسان کے لیے دوسرے کا مال بغیر اس کی خوش دلی کے لینا جائز ہی نہیں. حدیث شریف میں کہا گیا
ساری دنیا کی کتابیں ایک طرف، سارے دنیا کے اقوال ایک طرف، نبی کا قول ایک طرف۔ اگر نبی نے کہہ دیا کہ کسی کا مال اس کی مرضی کے بغیر لینا جائز نہیں تو اس پر عمل کرنا ہوگا، تبھی آپ سچے امتی بنیں گے، ورنہ سچے امتی نہیں بنیں گے۔ کیا ہوتا ہے؟ اشارے کنایوں میں کہا جاتا ہے لڑکا اگر پڑھا لکھا ہے، ڈاکٹر ہے، MBBS ہے، انجینئر ہے، ایم ٹیک کر رکھا ہے، بی ٹیک کر رکھا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کیا چاہیے؟ اور تو کچھ نہیں چاہیے۔ ہاں ان کے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھیوں کو کار ملی، یہ کیا مطلب؟ یہ مانگنا ہی تو ہو گیا۔ اشارے میں مانگو، صاف صاف مانگو۔ مانگنا السؤال ذل، سوال ذلت۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی سوال کرے گا، من سأل الناس تکثرا، من سأل الناس تکثرا، جو آدمی کسی سے مال کو، اپنے مال کو بڑھانے کے لیے مانگے گا تو وہ کیا مانگ رہا ہے؟ وہ آگ کا انگارہ مانگ رہا ہے۔ فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ، چاہے کم مانگے چاہے زیادہ مانگے۔ آپ اگر جہیز مانگ رہے ہیں سمجھ لیجئے آگ کا انگارہ مانگ رہے ہیں، جہنم کی آگ مانگ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پہلو ہے اس کا، یہ بھی سمجھ لیجئے۔ کیا آج ہمارے معاشرے کے اندر شادی کر دی، لڑکیوں کا رشتہ کر دیا، ماں باپ نے رشتہ کر دیا، سمجھ رہے ہیں کہ ہم سارے فرائض سے ادا ہو گئے۔ نہیں، آپ ادا نہیں ہوئے۔ آپ کے مال کے اندر، آپ کی جائیداد کے اندر جس طرح آپ کے بیٹے کا حصہ ہے، آپ کی بیٹی کا بھی حصہ ہے۔ شادی کر دیا آپ نے، جہیز دے دیا، وہ جہیز یاد رکھیے اس لڑکی کا حصہ نہیں دیا آپ نے، آپ کو وہ حصہ دینا پڑے گا۔ اگر حصہ آپ نہیں دیں گے، حدیث شریف میں آتا ہے من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ عن الجنہ، جو کسی کے وراثت کے مال کو، حصے کو کاٹ دے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے جنت کے حصے کو کاٹ دے گا۔ اور بھائی سن لیں، جو بڑے بھائی ہیں باپ کے انتقال کے بعد بہنوں کو حصہ دینا فرض ہے، اگر وہ نہیں دیں گے کل قیامت میں پکڑے جائیں گے۔ اور اگر بھائی باپ کے مرنے کے بعد حصہ نہیں دے رہا ہے، وہ سمجھ لے وہ انگارے کھا رہا ہے۔ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا، وہ آگ کھا رہا ہے۔ اس لیے آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا، لہذا ذمہ داری بنتی ہے جس طرح بیٹا حصہ دار ہے آپ کے مال کے اندر، آپ کے سامان کے اندر، آپ کی بیٹی بھی حصہ دار ہے۔ قرآن نے حصہ متعین کر دیا۔ یہ تو غیروں کا رسم ہے، غیروں کا رواج ہے جو ہم نے آج حصہ دینا چھوڑ دیا۔ جیسے وہ تلک کرتے ہیں، تلک میں جو چاہا دے دیا ختم، اسی طرح ہمارے یہاں ہے جہیز میں جو چاہا دے دیا ختم۔ نہیں، اسلام کے اندر حصہ بتایا گیا۔ اگر ایک کمرہ باپ کا بنایا ہوا ہے، ایک بسوا زمین باپ کی ہے، اس ایک بسوے کے اندر سارے حصے دار ہیں۔ شریعت کا مسئلہ ہی ہے، اور اگر نہیں دیں گے کل قیامت کے میدان میں پکڑ ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے آقا نے سوال کیا اتدرون من المفلس، جانتے ہو غریب کون ہے، فقیر کون ہے؟ صحابہ نے کہا فقیر تو وہ ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو، جس کے پاس روپے نہ ہو۔ فرمایا نہیں، میری امت کا غریب وہ آدمی ہے من یأتی یوم القیامت بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا۔ میری امت کا غریب وہ ہے جو قیامت میں آئے، بڑی نیکیاں ہیں، بہت نماز، بہت روزہ، بہت حج، بہت خیرات، بہت زکات، مگر حالت یہ ہے کہ اس کا پیسہ مار لیا، اس کی زمین دبا لی، اس کا سامان چرا لیا، اس کا حق مار لیا۔ وہ سارے حق والے آئیں گے اور کہیں گے اس سے اے اللہ آج تیری عدالت ہے یہ، اور تیری عدالت کے اندر کوئی مایوس واپس نہیں جا سکتا، سارا فیصلہ آج ہونا چاہیے۔ اللہ فرمائے گا بولو کیا کہتے ہو؟ اے پروردگار، اے رب ذوالجلال، اس آدمی نے ہماری زمین دبائی تھی، اس آدمی نے ہمارا حق مار لیا تھا۔ اللہ فرمائے گا آج روپیہ پیسہ نہیں ہے، آج اس کی نیکیاں اور برائیاں، لہذا اس کی نیکیاں لے،
وہ آدمی اس کی نیکیاں لے لے گا. ابھی ایک آدمی کا بھی حق ادا نہیں ہوگا, ساری نیکیاں ختم ہو جائیں, ساری نیکیاں ختم. ایک آدمی ختم, دوسرا آدمی ہے پروردگار میرا حق, اللہ فرمائے گا اس کے پاس کیا ہے, کوئی نیکی نہیں. اللہ فرمائے گا اپنے سارے گناہ اس کے اوپر لاد دو, ثم طرح فی النار, وہ دوسروں کے گناہ کو لے کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. وہ مایوس تمنا کیوں نہ سوئے آسماں دیکھے, جو منزل ب منزل اپنی محنت رائے گاں دیکھے, وہ برباد ہو جائے. میرے بھائی سب سے بڑا غریب, سب سے بڑا مفلس امت کا وہ آدمی, اس واسطے جو حق بنتا ہے وہ سارا حق آپ کو دینا ہوگا. ایک اور بات نکاح کے تعلق سے, مہر کا مسئلہ ہے. مہر شریعت کے اندر مہر دینا واجب ہے. آج کتنے آرام سے لوگ مہر بدلواتے ہیں, 51,000, 71,000, 1,21,000, مگر دینا کچھ بھی نہیں. کیا کہتے ہیں, ارے بھائی معاف کر دو. وہ لڑکی جو اس کی دلہن بن کے آئی, جب وہ اس کے ماتحت ہے, جب وہ اس کے قبضے میں ہے, اس کے نان نفقے کا ذمہ دار وہ ہے, اس کے تابع ہے, وہ معاف نہ کرے تو کہاں جائے, مرتا کیا نہ کرتا. لہذا اگر مہر آپ نے باندھا ہے, جتنا بھی مہر آپ نے باندھا ہے وہ قرض ہے, اور یہ معاف کرانا حدیث شریف میں آتا ہے کہ ذلت. آقا نے ارشاد فرمایا وہ مرد جو اپنی بیویوں کو مہر نہیں دیتے, فرماتے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ غلط کام کرنے والے ہیں, بدکاری کرنے والے ہیں. میرے بھائی یہ شادی کا اسلامی تعلق, اس لیے اصلاح معاشرہ کا مطلب یہی ہے کہ آپ اور ہم اپنی اصلاح کریں. ساری جو ایمانی چیزیں ہیں, جو اسلامی معاشرہ ہے, اسلامی ماحول ہے, اس کو اپنائیں, اس کو اپنے عمل میں لائیں, اپنے کردار میں لائیں. اور میرے بھائی ایک بات میں بڑی لجاجت سے آپ حضرات سے کہتا ہوں, بڑی خوشامد سے کہتا ہوں, اسلام کے اندر کوئی علامت ہونی چاہیے. ہر چیز کی علامت ہوتی, لکل شیء علم, ہر چیز کی علامت ہوتی. مسجد بنائی جائے تو مینارہ اس کی علامت ہوتی, مسجد بناتے ہیں تو مینارہ اس کی علامت ہوتی. اسی طرح آپ مسلمان ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے نبی کو مانتے ہیں, آپ کے اوپر بھی علامت ہونی چاہیے. وہ علامت کیا ہے, آپ کا لباس, آپ کا چہرہ, آپ کی شکل صورت. داڑھی اللہ کے نبی کی سنت, اور داڑھی رکھانے والے اتنے سارے علماء بیٹھے, سب جوان, یہ سب جوان بیٹھے ہوئے, جتنے ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ابھی یہ توفیق نہیں ملی, آپ بتائیں کہ یہ سب بصورت لگ رہے ہیں, یہ سب بصورت لگ رہے ہیں. اللہ نے داڑھی میں وہ نور رکھا ہے, وہ برکت رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی بنا پر چہرے کو روشن کرتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ داڑھی رکھنا واجب. یہ بھی معاشرے میں ہمارے یہاں بڑا عام ہو گیا. ہمارا مسلمان حج کر کے آتا ہے, عمرہ کر کے آتا ہے, مگر وہ نبی کی سنت کو مڈوا دیتا ہے, نالی میں پھینک رہا ہے. ہم نبی کی سنت کو نالیوں میں ڈالنے والے, نبی کی سنت کو پامال کرنے والے ہم خود ہیں. میرے بھائی ایک واقعہ سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں. ایک بہت بڑے بزرگ نے خواب میں دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت, اور آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ, دنیا میں جب آپ ناراض ہوتے تھے تو آپ سلام کا جواب نہیں دیتے تھے, آپ کا طریقہ یہ تھا, یہی طریقہ آپ کا تھا. جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تو سلام کا جواب نہیں دیتے. صحابہ سمجھ جاتے کہ آپ ناراض. اب جب دنیا سے آپ تشریف لے گئے تو اب کیا طریقہ ہے, اب ناراضگی کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے ان سے فرمایا خواب میں, میری قبر اطہر پر جو آتا ہے سلام کرتا ہے, اگر وہ بغیر میری سنت کو چہرے پر سجائے ہوئے آتا ہے, آج بھی میں اپنا چہرہ پھیر لیتا ہوں اس کو جواب دیتا ہوں. میرے بھائی ہم قبر اطہر پر جاتے ہیں, وہاں سلام پیش کرتے ہیں, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وہ سلام, وہ صلاۃ ہمارا کس کام کا جب نبی اس کا جواب دے.
کل قیامت کے میدان میں اگر نبی کی سفارش اور نبی کی شفاعت چاہیے، اور جس وقت نبی کی شفاعت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوگی، اگر یہ ہم کو چاہیے، ہم کو اگر یہ محبوب مطلوب ہے تو ہم کو یہ تمام چیزیں کرنی ہوں گی، ورنہ اگر اللہ کے نبی کے ناراض ہو گئے تو ہمارا پورا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی حفاظت فرمائے، آپ حضرات کی بھی حفاظت فرمائے۔ محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں اگر ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب